محترم و مکرم سادات کرام، حجاج کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ جمعۃ المبارک یعنی سید الایام کا یہ دن نصیب کیا، اور پھر ہم سب کو اس نے توفیق خیر بخشی کہ ہم سب لوگ جمع ہو کر یہاں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ کروڑہا درود و سلام نبی مکرم حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس سارے زمین و آسمان کے سامیانے کو سجایا۔ ہم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا یہ شرف بخشا گیا۔ آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں گے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران نظام اور رسولان نظام تشریف لائے۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی، کچھ نے وہ خواہشیں اس دنیا میں اظہار کی اور کچھ بغیر اظہار کیے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ مولا ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ اب وہ انبیاء کرام، وہ مقدس ذاتیں جو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتی تھی کہ مولا ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی فریاد کے، بغیر کسی ایسے حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو یہ ہم سب کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب آپ ابتدائے انسانیت سے مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا پر جب تشریف لائے، ان سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا پر آئے تو ان سب کا مقصد یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ سب کا یہی مقصد تھا اور سب ہی اسی مقصد کے تحت اس دنیا پر آئے اور اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے ساتھ ملایا اور اس کا اپنی امتوں کا تعلق اصل اللہ سے جوڑا۔ اسی مقصد کو لے کر نبی آخر الزمان حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پر آئے، اور آ کر آپ نے وہ لوگ جو دن رات گناہوں میں ملوث تھے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، علماء بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عرب کا پورا ماحول گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے عمراء اپنے ماتحت غریبوں سے اپنی بارگاہ میں سجدے کرواتے تھے۔ اس وقت اپنی جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اپنا باپ اپنے ہاتھوں سے لے کر اس بچی کو زندہ درگور کر کے آتا تھا۔ اس وقت ایک عورت جب اس کا شوہر مر جاتا تھا، جب وہ بیوہ ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا کہ آج کی دور میں تاریخ انسانیت میں اس طریقے کی مثال نہیں ملتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت کا جب شوہر مر جاتا تھا، یا تو اس عورت کو اسی شوہر کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، یا اس کو ایک بند کوٹڑی میں بند کر کے اسی کمرے میں اس کو کھانا بھی پڑتا تھا، اسی کمرے میں اس کو تمام ضروریات زندگی پورا کرنی تھی، اور جب اس کمرے میں بند رہتی تھی تو وہ دم گھٹ کر وہیں وہ مر جاتی تھی، لیکن اس کو کبھی انصاف نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ رحمت بن کر آئے تو یہ تمام طرح کی گمراہی تھی، یہ تمام طرح کی جو جہالت کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، حضور کی آمد جیسی ہوئی سارا نور حضور، سارا عالم حضور کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت آدم اس دنیا پر آئے، وہ بھی ایک دین لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم اس دنیا پر آئے، وہ بھی دین لے کر آئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا پر آئے، وہ بھی دین لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ غرض کے جتنے انبیاء کرام یا رسولان نظام آئے، وہ کوئی نہ کوئی دین لے کر آئے یا کسی نہ کسی دین کی تبلیغ کے لیے اس دنیا پر آئے۔ لیکن تمام دینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے۔ اور پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ حضور کا دین تمام دینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب تمام دینوں سے دین اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ ہم لوگوں کا جو دین ہے، جس دین کو حضور نے ہم تک پہنچایا، جس دین کو حضور لے کر ہمارے پاس آئے اور ہماری ہدایت کے لیے اس کو ایک مشعل راہ بنایا، اس دین کو اور اس دین میں اور حضور پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن مقدس کو ہماری زندگی کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل اور ایک ایسی قانون کی کتاب دے دی کہ اگر مسلمان اس کتاب کے مطابق عمل کر جائیں گے تو کبھی بھی اس دین سے گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ سیدھی راہ سے بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن آج وہ دین ہمارے درمیان بڑا نام رہ چکا ہے۔ اس دین کے ماننے والے، اس دین کا کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہو گئے، لیکن اس دین کی جو علامات تھی وہ ہم مسلمانوں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دین جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل دین کہا، سب کو سے پسندیدہ دین کہا، اس دین کے ماننے والے آج خود دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس طرف آپ حضرات کو ایک حدیث مبارکہ سنا کر پھر اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اس سے پہلے دو شعر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان شعروں پر آخری گفتگو کروں گا۔ شاعر نے آج کا جو ہمارا ایک مسلمانوں کا نظام بن چکا ہے، جو ہمارے حالات بن چکے ہیں، جو ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم پر طرح طرح سے فتنے مسلط کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اس کے مطابق ایک شاعر نے بہت ہی اچھے انداز میں شعر کہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ایک قوم مسلم تجھ کو بہرحال سنبھلنا ہوگا، تجھ کو بہرحال سنبھلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے بھی بدلنا ہوگا، وقت بدلا ہے تجھے بھی بدلنا ہوگا۔ اور جس پہ چلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، جو حضرات اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خالد بن ولید کون تھے، حضرت امام حسین کون تھے۔ تو آپ ہستیوں کا نام ذہن پر رکھیں اور اس شعر کو سنیں کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ جس پہ چلتے تھے کبھی خالد و زرار و حسین، پھر اسی دین کے ماحول میں ہمیں ڈھلنا ہوگا، پھر اسی دین کے ماحول میں ہمیں ڈھلنا ہوگا، اور اپنی ناموس و مساجد کے تحفظ کے لیے، اپنی ناموس اور مساجد کے تحفظ کے لیے آج مسلمانوں کا جو نام و نشان مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کی مسجدوں کو گرانے کی بات کی جا رہی ہے، اسی کو شاعر کہتا ہے کہ اپنی ناموس، کہ اپنی عزت نفس اور اپنے دین کی عزت کے لیے، اپنی ناموس اور مساجد کے تحفظ کے لیے باندھ کر سر سے کفن ہم کو نکلنا ہوگا، باندھ کر سر سے کفن ہم کو نکلنا ہوگا۔ اور پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، جو یزیدی فتنہ 1300 سال پہلے امام حسین کے خلاف اٹھا تھا، آج بھی ویسے فتنے پھر ابھر رہے ہیں، جو دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو دین اسلام پر طرح طرح سے حملے کر رہے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پھر اٹھے جاتے ہیں عالم میں یزیدی فتنے، عزم شبینی لیے، عزم حسینی لیے ہم کو نکلنا ہوگا۔ ان شعروں پر میں گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنا کر آپ کا ایمان تازہ کر میں اپنی گفتگو آپ تک پہنچا کر اور اپنا جو پیغام آپ کے ساتھ لے کر آیا وہ شیئر کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں جیسا آج کا ہمارا ماحول ہے، کوئی بڑا خطیب آتا ہے، کوئی عالم دین آتا ہے، کوئی پیر صاحب آتے ہیں، کوئی بڑے وقت کے مفتی آتے ہیں، تو ان کو ہم ممبر سنبھال دیتے ہیں کہ ہمیں خطاب کیا جائے، ہمیں واضح نصیحت کی جائے، ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکیں، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں وہ کتابوں کو کھولے، پڑھے اور پھر جا کر عمل کرے، بلکہ ہم لوگ ایسے ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو ہم ضرورت کے مطابق چند چیزیں ایک سے لیتے ہیں، چند دوسرے سے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہی ماحول آج کا نہیں ہے، یہ دور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام
सब बस्ता होकर खड़े हो जाते थे और हुजूर से अर्ज़गुज़ार होते थे कि हुजूर कोई तबलीग फरमाइए, कोई ऐसा काम बताइए जिस पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजार सकें। वैसे ही सहाबा किराम की महफिल लगी हुई है। सहाबा किराम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन सहाबा किराम से अर्ज़ करते हैं कि मेरे सहाबा सुनो, आज से पहले आप मुझसे सवाल करते थे, मैं उसके जवाब इरशाद फरमाता था। आप मुझसे पूछते थे, मैं उनका जवाब देकर आपकी तिश्नगी जो प्यास थी, उस प्यास की तिश्नगी को मैं बुझाता था। लेकिन आज मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरे सवालों का जवाब। सहाबा किराम हुजूर की हर बात पर लब्बैक कहकर जान निसार करने के लिए तैयार हो जाते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप अपने लबाए मुबारक को जल्बिश दें, आपका जो सवाल होगा हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ पर बैठकर इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा मुझे आज बताओ कि अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना, कि मेरे सहाबा मुझे बताओ कि तुम में तुम्हारी अकल, तुम्हारा ज़हन, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है इस सवाल के बारे में कि सबसे अजीब तरीन और सबसे अफजल ईमान तुम्हारे नजदीक किसका है। बड़ी गौर से सुनिए इस हदीस मुबारक। नबी मुकर्रम किससे पूछ रहे हैं? जवाब दीजिए, किससे पूछ रहे हैं? सहाबा से, कि मेरे सहाबा मुझे जवाब दो, अय्युल खल्क़ि अअजबु इलैकुम ईमाना, कि तुम्हारे नजदीक सबसे अजीब तरीन ईमान किसका है? तुम क्या समझते हो कि सबसे अजीब ईमान किन लोगों का है? तो सहाबा किराम का सवाल ही ऐसा था कि सवाल का जवाब, एक तरफ तो खैरुल बशर है, वो ज़ात सवाल पूछ रही है जो हर चीज को जानने वाली है, जिसका ताल्लुक सीधा मालिकुल मुल्क से है, जिसका ताल्लुक सीधा खुदा ताला से है, कि जो बात भी करनी होती है जिब्रील के जरिए आकर उनकी बारगाह में उस सवाल का जवाब दे दिया जाता है। लेकिन आज सहाबा के बस की बात नहीं थी कि सवाल का जवाब दे सके, लेकिन हुजूर ने फरमाया था कि आज तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना है। तो सहाबा किराम ने सोचने के बाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी पहुंच तो इस बात तक नहीं कि हम आपके सवाल का जवाब दें, लेकिन आपने हमसे सवाल किया है तो हमारा मनसब ये बनता है, हमारा अदब का लिहाज ये तकाज़ा ये है कि हम कुछ न कुछ जवाब दें। तो सहाबा किराम ने यकबारगी से जवाब दिया कि ए मेरे हमारे आका, ए हमारे महबूब, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाए, हमारी जानें आप पर निछावर हो जाए। आपने जो सवाल किया है कि सबसे अजीब ईमान किसका है, तो हमें लगता है कि सबसे अजीब तरीन ईमान अल मलाइका, यानी फरिश्तों का। सहाबा किराम ने क्या जवाब दिया कि किसका सबसे अजीब ईमान है? फरिश्तों का ईमान सबसे अजीब है। तो नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि ओ मेरे सहाबा, फरिश्तों के ईमान में क्या अजीब तरीन चीज है? मा लहुम ला युमिनून व हुम इंदा रब्बिहिम, कि फरिश्तों के ईमान में अजब क्या चीज है? वो तो दिन रात अपने रब के पास होते हैं, वो दिन रात रब की तजल्लियात का मुशाहिदा करते हैं, वो दिन रात रब के नूर की जो तजल्लियां फूटती हैं, उसकी किरणें जो आलम में निछावर होती हैं, उसकी किरणें, उसके नूर की किरणें जो दुनिया को रोशन करती हैं, वो तो दिन रात फरिश्ते अल्लाह के उस नूर को देखते हैं, उसके बाद जाकर अल्लाह पर ईमान लाते हैं। उनके ईमान में अजीब क्या बात है? अब सहाबा किराम और परेशान हो जाते हैं कि सबसे दुनिया में अगर कोई हैरत अंगेज मखलूक है तो वो फरिश्ते हैं, कि ना उनको नफ्स है, ना उनको किसी हाजत की जरूरत है, दिन रात 24 घंटे वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है, ना उन्हें जरिया माश की कोई जरूरत है कि कहाँ से कमाना है, कहाँ खर्च करना है, बस वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होकर अल्लाह के उस हुक्म की तामील में दिन रात खड़े रहते हैं, और जिसकी जो ड्यूटी है 24 घंटे उस ड्यूटी को निभाते रहते हैं। तो जब सहाबा किराम ने सोचा कि वो मखलूक जो दिन रात अल्लाह की इबादत कर रही है उसका ईमान अजीब नहीं, तो अब किसका ईमान अजीब हो सकता है? हुजूर ने फिर सवाल किया कि नहीं, ये जवाब नहीं बना, मुझे फिर बताओ कि सबसे अजीब ईमान किसका है? अब सहाबा किराम फिर सोचते हैं, सोचने के बाद मशगुजार होते हैं कि या रसूलल्लाह, हमारे ज़हन थक चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया, हम जवाब देते हैं कि फन नबियून, कि सबसे अजीब ईमान जो है वो नबियों का है, अंबिया किराम का। अब सहाबा किराम का ये जवाब सुनने के बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, नबियों के ईमान की अजीब होने की क्या बात है? नबियों का ईमान आपको कैसे अजीब लगा? वल वही युनज़्ज़िलु अलैहिम, कि जो अंबिया किराम हैं इन पर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है, ये दिन रात अल्लाह की वही से बैराबर होते हैं, इनका दिल अल्लाह के कलाम से मुनव्वर होता है, इनके दिल पर अल्लाह के कलाम की ज़रबें लगते हैं, और इनका दिल अल्लाह के कलाम को चाहे वो वही के जरिए हो, चाहे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हो, चाहे इल्हाम के जरिए हो,
چاہے معجزات کے ذریعے ہو، ان کا دل اللہ کے کلام کے نور سے منور ہوتا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس سے کلام کرتے ہیں، اس کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، پھر ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ذہن کو بھی قبول کرنے والی بات ہے کہ ایک انسان یہ کہا جائے کہ فلانا آدمی بڑا طاقتور ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جائیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کی اتنی اپروچ ہے، تو ہمیں تو ذہن میں لگے گا اپروچ ہے، لیکن جب ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوں، اس کی طاقت کا اندازہ کر رہے ہوں، جو وہ کہہ رہا ہو یا اس کے سامنے جو لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، اس کے اندازہ ہمارے سامنے پتہ چل جاتا ہے، تو نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کرام ہیں یہ دن رات اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کے نور سے منور ہوتے ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، جب وحی نازل ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں کیا عجیب بات ہے۔ اب صحابہ کرام خاموش ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا دماغ بس کر گیا، اب اس کے بعد ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا کہ ہم کیا بتائیں کہ کس کا ایمان عجیب ہے۔ ایک وہ مخلوق جو فرشتے ہیں ان کا ایمان بھی آپ نے کہا عجیب نہیں ہے، ایک وہ مخلوق جو انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں جب ان کا ایمان بھی عجیب نہیں، تو اس کے بعد کن لوگوں کا ایمان عجیب ہو سکتا ہے؟ اب نبی صحابہ کرام نے پھر حضور نے سوال کیا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ملائکہ کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اگر انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، تو ہمارا اب یہی جواب ہے کہ پھر ہم لوگوں کا ایمان جو ہے سب سے عجیب ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات جو حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا ہے، اس پر میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد میں اپنا پیغام آپ حضرات کو دینا چاہوں گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، آپ کے ایمان میں کیا عجیب چیز ہے؟ آپ تو دن رات میرے ساتھ بیٹھتے ہو، میرے ساتھ اٹھتے ہو، میرے معجزات کا مشاہدہ کرتے ہو، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاتا ہوں، جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں آسمان پہ سورج کو واپس پلٹ کر دکھاتا ہوں، تب تمہیں ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنی مٹھی میں بند، کسی کی مٹھی میں بند کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھاتا ہوں، تم تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہو، اس کے بعد میرے اوپر ایمان لاتے ہو، اس میں کیا عجیب دلیل؟ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب ہمارے ذہن اس جواب کے لائق نہیں رہے، ہماری سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، اب ہمارا سوال، آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، اب آپ جواب ارشاد فرمائیں کہ سب سے افضل اور سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سنیے مبارک مسلمانوں، نبی مکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اعجب الخلق ایمانا لقوم یکونون من بعدی ویجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، کہ میرے صحابہ سنو کہ آنے والے وقت میں میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی مسلمانوں کی جماعت آئے گی، آنے والے وقت میں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں ایک اللہ کی کتاب دی جائے گی، بس وہ کتاب کو دیکھیں گے، اس میں جو لکھا ہے مجھے بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آئیں گے، تو ان کا ایمان سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل ایمان کس کا کہا حضور نے کہ جو لوگ میرے بعد آئیں گے، یعنی حضور کی ظاہری زندگی کے بعد جو لوگ آئیں گے اور حضور کو دیکھا نہیں ہوگا، بغیر دیکھے حضور پر ایمان لے آئیں گے، حضور کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا، بغیر دیکھے حضور پر ایمان لے آئیں گے، تو نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ ہم ہیں، وہ لوگ تمام مسلمان ہیں جو حضور کے بعد اس دنیا پر آئے اور حضور کو دیکھا نہیں، بس سنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور لبیک کہہ کر، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہہ کر اس ایمان لے آتے ہیں، اور نبی مکرم کے اس قول کے مطابق سب سے افضل ایمان ہونے والے بن جاتے ہیں اور اپنے نام اس لسٹ میں، اس فہرست میں درج کروا دیتے ہیں جن کا ایمان سب سے افضل ہے۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ایمان ہم لوگوں کا ہے، المختصر حدیث کا جو اہم اور جو اہم مقصد حدیث سنانے کا ہے وہ یہ کہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ جو میرے بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ مجھے جواب بھی دیجیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ سب سے افضل ایمان کس کا قرار دیا؟ جو حضور کے بعد آئیں گے اور بغیر دیکھے حضور پر ایمان لے آئیں گے، سب سے افضل ایمان ان لوگوں کا قرار دیا۔ اس لسٹ میں ہم لوگ بھی شامل ہیں
کہ ہم نے بھی حضور کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے بھی حضور کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے بھی حضور کے معجزات کو نہیں دیکھا، ان کے نور کی تجلیات سے ان کی ظاہری زندگی میں بہرور نہیں ہوئے، تو ہم بس سنا ہے کہ نبی مکرم کی ذات حسین و جمیل تھی، وہ خیر البشر تھے، وہ تمام کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل تھے، ہم نے دل سے تسلیم کر لیا، ہم نے حضور کی ذات پر ایمان لے آیا تو ہم بھی اس افضلیت کے مدار ہیں۔ اب ہمارا ایمان تو سب سے افضل ہوا، لیکن کیا ہمارے کام بھی اس افضل ایمان کے لائق ہیں؟ بس میں اپنے پیغام کو اور اپنی اصل گفتگو کو یہاں سے شروع کروں گا کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان سب سے افضل، ہمیں نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ قوم جو میرے بعد آئے گی مجھ پر ایمان لے آئے گی اس کا ایمان سب سے افضل ہے، لیکن ہمارا ایمان سب سے افضل، ہم لوگ اس مدار پر ٹھہرے کہ ہم لوگ ایمان کی حالت میں بھی سب سے افضل ہیں، اور تمام امتوں سے نبی مکرم کی امت کی ہونے کی حیثیت سے ہم سب امتوں سے برتری حاصل لے جائیں گے، ہم اس طور پر بھی افضل ہیں، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ ان قوموں کے بن چکے جو کسی لسٹ میں نہیں آتے۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ قرآن مقدس نازل ہوا تھا مسلمانوں کی رہبری کے لیے، نبی مکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کا دامن تھامے رکھیں گے اور میرے اہل بیت کا دامن تھامے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن مقدس نازل ہوا تھا، یہ قرآن مقدس نازل اس لیے ہوا تھا کہ ہدی للمتقین، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے لیے ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا تھا۔ لیکن آج قرآن مقدس کو ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں گلاس میں بند کر کر صرف اپنی جو شیلفیں بنائی ہوئی ہیں VIP طریقے سے اس شیلف میں بند کر کے ہم نے صرف یہ تصور کر لیا کہ قرآن پاک گھر میں موجود ہوگا تو برکتیں نازل ہوں گی، لیکن کبھی ساتھ میں اس کو کھول کر پڑھتے نہیں ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے، ہمارا ایمان سب سے افضل ہے، اور اس ناطے ہم اپنے آپ کو بڑا پائے کا آدمی مانتے ہیں، بڑا افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا، جس قرآن مقدس کے تعلق سے علماء کرام بیان کرتے ہیں، مفسرین کرام نے بتایا کہ یہ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کا علم آپ کو بتایا جائے گا، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں، کوئی دنیا کا ایسا فارمولہ نہیں، کوئی دنیا کا ایسا قانون نہیں، یا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کے تعلق سے قرآن مقدس ہماری رہبری کرتا ہوا نظر آئے، لیکن ہم نے قرآن کو اپنے گھروں میں بند کر کے تبرک کے طور پر رکھ دیا۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو بس ایک دو رکوع پڑھ کے تلاوت کر کے اپنے اس بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ کبھی ہم لوگ اس قرآن کو کھول کر اس نظر سے نہیں پڑھتے کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس قرآن کو پڑھے اور جو اس کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرے۔ جب اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی، ہمارا دنیاوی نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا اور ہم نے مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے جو بچے ہیں، جیسے ہی وہ اپنی ایک اسٹیج کو پہنچتے ہیں، جب ان کو اس دنیا کی ضرورتوں کی، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان کی ضرورتیں پڑتی ہیں، تو سب سے پہلے ہماری نظر میں مغربی فیشن نظر آتا ہے، سب سے پہلے ہماری نوجوان نسل مغربی فیشن کو اپناتی ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو لوگ دنیاوی ہیرو ہیں، جو دنیا دار ہیں، ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل تھی۔ ہم نے ان کی زندگی کو چھوڑ دیا، سنت رسول کو اپنانا چھوڑ دیا، دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے دکھ رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم لوگوں کو مٹانے کی کوشش، چاہے وہ ہندوستان کے لیول پر ہو، چاہے پوری دنیا کا پروپیگنڈا ہو، سب کا مقصد ایک ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے مٹانا ہے، مسلمانوں کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کرنا ہے، اور سب مل کر یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب مسلمان متحد تھے، دنیا کی تمام طاقتیں مسلمان سے لرزاں ہو جاتی تھی۔ جب مسلمانوں کا نام سنتے تھے تو ساری کائنات کے جتنے بادشاہ تھے، دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں تھیں، وہ مسلمانوں سے اپنے آپ کو خطرہ محسوس کرتی تھی۔ لیکن آج مسلمان دب کر رہ گئے، آج مسلمان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہے ہیں، آج مسلمان اپنے آپ کو بالکل ایک یتیم کی طرح محسوس کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نام کو تو مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کلمے کے جو احکامات تھے، جو کلمے کے لوازمات تھے، ان لوازمات کو چھوڑ دیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کو کہا، لیکن 5 وقت کی نمازوں میں ہمیں اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے آتی ہیں، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے،
रसूल तो उनको मानते हैं लेकिन रसूल की एक सुन्नत को अपनाने के लिए तैयार नहीं। आज देखिए आप हमारे मुआशरे में कैसी कैसी बुराइयां नजर आ रही है। आज हमारी नौजवान नस्ल शराबी खानों में ज्यादा नजर आ रही है। आज हमारी नौजवान नस्ल बुराइयों के अड्डों पर ज्यादा नजर आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने पहले ही कोताहियां कर दी और हमने दीन इस्लाम को छोड़ दिया। हम दीन से दूर होते चले गए। कुरानी तालीमात को हमने पीठ के पीछे रखना शुरू कर दिया। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया और कुरान के अहकामात पर अमल करना छोड़ दिया। जब ये तमाम चीजें हमसे सरसद होने लगी तो बतौर अजाब अल्लाह ताला ने हम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया। हम पर तरह तरह से फितने मुसल्लत कर दिए, जिन फितनों की दब में आकर आज हम लोग बेसहारा महसूस कर रहे हैं। आप देखें कि दुनिया में जहाँ जहाँ जिस एरिया में मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं वहाँ मुसलमान जुल्म के कुछ शिकार इस वजह से हो रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने दीन को छोड़ दिया। मुसलमान गैरों के नीचे दब गए। मुसलमानों ने अपना सहारा गैरों का बना लिया। जब मुसलमान इस दीन से दूर होते गए, जब मुसलमान इस कुरान से दूर होते गए तो हम पर सब लोग हावी होते चले गए और हम पर सब गालिब होते चले गए। मुसलमानों आज भी वो वक्त दूर नहीं कि हम लोग अगर हकीकी मानों में कुरान पर अमल करना शुरू कर दें, दीन इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दें, कुरान के अहकामात पर अमल करना शुरू कर दें तो हम पर कोई भी गालिब नहीं हो सकता। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया है इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब इस दुनिया में रहता है तो कैसे अमल किए जो भी करता है, चाहे वो अच्छा अमल हो चाहे बुरा अमल हो, उसका सारा निजाम इस दुनिया में चलता है। लेकिन जब ये सांस की माला टूट जाती है, जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, अब ये जिस्म किसी काम के लायक नहीं रहता। आपने देखा होगा, दिन रात देखते हैं हम कि हमारे जब कोई मर जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो सगे बेटे भी कहते हैं कि इसको जल्दी ले जाओ, जल्दी कब्रिस्तान पहुंचाओ, जल्दी नमाज जनाजा पढ़ो, कहीं इसकी बॉडी में बदबू ना आ जाए, कहीं इसकी बॉडी में स्मेल ना आ जाए। तो हमें लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। अगरचे बेटा होता है बाप का, लेकिन उस बात को जल्दी दफनाने की कोशिश की जाती है, जल्दी कब्र के अंदर डालने की कोशिश की जाती है। तो नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो सारे अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। कोई भी ऐसा अमल नहीं होता कि अब वो मुर्दा है तो अब वो कर सकता है, ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना ज़कात दे सकता है। गलत के कोई भी अमल अब वो नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल तौर पर भी आप देखेंगे कि मुर्दा बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। वो तो अपने आप को ऐसे बेसहारा हो जाता है कि उसको कब्र तक पहुंचाने के लिए भी 4 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान मर जाता है इनक़ता अन्हु अमलहु, उसके सारे अमाल मुनक़ते होते हैं इल्ला मिन सलास, कि मरने वाला अगर मर गया लेकिन सारे अमाल मुनक़ते हो गए, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं वो कभी मुनक़ते नहीं होती। वो 3 चीजें क्या इरशाद फरमाई? नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि इल्मुन युंतफ़अ बिही, कि पहली चीज ऐसी कि मरने वाला मर गया लेकिन उसने दुनिया में कोई ऐसा इल्म छोड़ा जिससे बाकी लोग फायदा हासिल करें। वो तो दुनिया से चला गया लेकिन उसने जो इल्म छोड़ा, कोई किताब लिखी, कोई तफसीर लिखी, कोई ऐसा इल्म छोड़ दिया, किसी को आलिम बना दिया, किसी को हाफिज बना दिया। अब जब तक ये इल्म दीन जो इसने छोड़ा है ये लोग पढ़ते रहेंगे या ये पढ़ाता रहेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो उस मरने वाले को इसका सवाब मिलता है। और दूसरी चीज नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाई कि सदका जारिया, कि जब इंसान मर जाता है सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, सारा कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन मरने वाले ने अगर कोई सदका जारिया किया होगा, कोई मस्जिद बना ली होगी, कोई मदरसा बना लिया होगा, किसी जगह कोई पेड़ लगा दिया होगा साए के लिए, कोई कुआं बना दिया होगा, अगर उसके किसी सूरत में भी सदका जारिया को उसने छोड़ा तो वो तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसको उस मस्जिद में नमाज जो पढ़ेगा उसके नामा अमाल में इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की वजह से सवाब आता है। लेकिन आखिरी टुकड़ा जो है उस सब की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा और मैं आपको उसकी तरफ तवज्जो के साथ साथ आपको ये जरूर कहूंगा कि आप इस टुकड़े पर अमल भी करें और अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी संवारें। नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया कि सारे अमाल मुनक़ते हो जाएंगे, 3 चीजें बाकी रहेंगी। पहली एक जो इल्म छोड़ा, कि ऐसा इल्म जिस इल्म से लोग बाद में फायदा उठाएं, या सदका जारिया किया तो वो सदका जारिया भी कब्र में उसको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन तीसरी चीज इरशाद फरमाई कि वलदुन सालिहुन यदउ लहु, नबी मुकर्रम इरशाद फरमाते हैं कि मरने वाला तो मर गया लेकिन अगर उसने अपनी नेक औलाद छोड़ी होगी तो वो नेक औलाद उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी। तो जब तक वो नेक औलाद
اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی، جب تک وہ اس کے لیے دعا کرتی رہے گی تو مرنے والے کو اس کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا رہے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے گا۔ آج اگر ہم لوگوں نے اپنی اولاد کو نیک بنا لیا، ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف راغب کر دیا، اپنی نونہال نسل کو دین سے وابستہ کر دیا، تو کل آپ تم چلے جاؤ گے اس دنیا سے، ہم تو انتقال کر جائیں گے، لیکن یہ اولاد ہماری اگر نیک ہوگی تو یہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھے گی اور 5 مرتبہ یہ دعا کرے گی، اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور انشاءاللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگی لیکن عرض کر رہی ہوگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سجدہ تو اپنے مالک کو کر رہا ہوگا نیک اولاد، سجدہ تو نیک اولاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہی ہوگی، لیکن نماز میں یہ دعا کر رہی ہوگی کہ مولا میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، مولا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ تو آج میں مسلمانوں اور آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نمازوں میں ہمارے لیے دعائیں کی جائیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی دعائیں مغفرت کرے، ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، تو آج سے ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، آج سے ہمیں قرآن کی طرف جڑنا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا اور اپنے آنے والی جو نونہال نسل ہے اس کو قرآن پڑھانا ہوگا۔ جب وہ قرآن پڑھے گی، جب وہ 5 وقت کی نمازی ہوگی تو وہ کل آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ لیکن ایسے ہی جیسے ماحول بن چکا ہے، ہم لوگ اپنی اولاد کو اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے انسٹیٹیوٹ میں جائے، انگلش میڈیم میں اچھی انگلش بولے، لیکن جہاں ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں وہاں ہم لوگوں نے دینی تعلیم کو بالکل بنا دیا۔ ہم لوگوں نے مدرسوں میں فری آف کاسٹ تعلیم دی جا رہی ہے، مسجدوں میں ہمارے ائمہ، ہمارے خطبہ، ہمارے مفتیان کرام فی سبیل اللہ مکتب پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے مکتب میں نہیں آ رہے بلکہ ویسے اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں اعلیٰ تعلیم دی جا رہی ہے اور خرچہ بھی ہزاروں کا ہو رہا ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دین کے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والی نسل جو ہماری ہے وہ دین پر بھی عمل پیرا ہو اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے، تو اس کے لیے سب سے اچھا فارمولہ یہ ہے کہ ہم آج سے ہی اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں، دینی تعلیم سے وابستہ کریں، ان مساجد کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، ان علماء کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں، ان خطیبوں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں۔ جب وہ دینی ماحول سے جڑیں گے تو وہ نمازی بھی بنیں گے، وہ روزے دار بھی بنیں گے اور وہ اپنے والدین کی قدر کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج میں یہاں آیا ہوں، کئی پیر صاحب یہاں آئیں گے یا جتنے بھی مفتیان کرام آئیں گے، سب جو بزرگ ہیں وہ ہم سے شکایتیں کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ہم کہ مولوی صاحب دعا کریں ہمارا بچہ شرابی بن گیا، وہ شراب سے پاس آیا، مولوی صاحب دعا کریں ہمارا بچہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، آپ دعا کریں کہ وہ گالیاں دینا بند کر دے، ہمارا بچہ ہمیں مارتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ مسلمانوں، ہماری دعائیں یا علماء کی، مفتیان کرام کی، ائمہ کی، پیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ان دعاؤں کی قبولیت سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو خراب بنانے میں ہاتھ کس کا ہے۔ اگر ان بچوں کو بچپن سے ہم نے دین کے ساتھ جوڑا ہوتا، اگر ان بچوں کو ابتدا سے ہم نے نمازی بنایا ہوتا، ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم دی ہوتی، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو۔ جب اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، جب قرآن کی تعلیمات کو دیکھا ہی نہیں، قرآن کی طرف ہم نے اس کو بھیجا ہی نہیں، آج تو اس نے بدتمیزی کرنی ہے، آج تو اس نے شراب کے اڈوں پہ نظر آنا ہے، آج تو اس نے جواری تو بننا ہے، آج تو اس نے معاشرے میں برائیاں کرنی ہے، کیونکہ جب بچپن تھا، جب بچپن میں اس کو تربیت دینی تھی، وہ تربیت کا وقت چلا گیا، ہم نے اس کو نہ نمازی بنایا، نہ اس کو قرآن سے جوڑا، نہ اسلام سے جوڑا، نہ علماء سے جوڑا، نہ مسجدوں میں آنے دیا۔ اس وقت تو ہمارا بس یہی مقصد تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ جب مقصد وہ تھا تو اعلیٰ تعلیم تو یہی کہتی ہے کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیجا جائے، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے مغربی تہذیب میں اولڈ ہاؤس بنائیں، تو جب ہم اسی مغربی تہذیب کو اپنائیں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، تو کل ہمارے بچے ایسے ہی ہمیں بھی اپنے گھروں سے نکالیں گے، کل ہمارے بچے بھی یہی برا سلوک کریں گے، کل ہمارے بچے بھی شرابی بنیں گے، کل وہ بھی جواری بنیں گے۔ آج بھی وقت دور نہیں ہے، آج بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا، جو لوگ برے ہو گئے وہ بھی سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے سنت رسول کو اپنا لیں، اور عشق محبت کا جلوہ اپنے سینوں میں بسا لیں۔ جب عشق محبت ہمارے سینوں میں بس جائے گی، جب عشق محبت ہمارے سینوں میں رس جائے گی، اس وقت ہماری نونہال جو نسل ہے وہ بھی دین سے جڑ جائے گی۔
नौनिहाल बच्चे जो हैं वो भी नमाजी बनेंगे और वो भी अच्छे काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ हूँ या आला तालीम का मुखालिफ हूँ। आप दुनियावी तालीम हासिल करें, अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि इस वक्त की जरूरत ये है कि आपका बच्चा एजुकेशन में 1 नंबर का होना चाहिए, आपका बच्चा वेल एजुकेटेड होना चाहिए। लेकिन जहाँ वेल एजुकेटेड दुनियावी तालीम में हो वहाँ दीनी तालीम जरूर दो। आप 23 घंटे दुनियावी तालीम में अपने बच्चों को सर्व कराओ, लेकिन 24 घंटों में 1 घंटा कम से कम बच्चों को दीन के साथ जोड़ो, बच्चों को दीन की तालीम दिलाओ, बच्चों को कुरान की कोई ना कोई एक आयत पढ़ के सुनाओ। जब आप दिन में 1 घंटा अपने बच्चों को दीन की तालीम दोगे तो ऐसे 365 दिनों में 365 घंटे वो बच्चे दीन से जुड़ेंगे। जहां वो दुनियावी तालीम में आला मनसब पर फायज होंगे वहां वो नमाज भी पढ़ेंगे, वहां वो रोजा भी रखेंगे, वो शराब से भी दूर होंगे, वो अपने वालिदैन की कदर भी करेंगे। हाँ, अगर यही माहौल रहा, हमने दीन को भी छोड़ दिया, कुरान पर अमल करना भी छोड़ दिया, तो तब हमारी नौजवान नस्ल और पीछे जाएगी और हम लोगों पर आप देखें, मैं मुख्तसर अर्ज करूं कि आज क्या हो रहा है। कुछ देर पहले मस्जिदों को गिराने की बातें हुई तो बाबरी मस्जिद जैसी अजीम मुसलमानों की निशानी हमसे छीन ली। तलाक सलासा का मसला उठा तो कुरान की आयत के खिलाफ कोर्ट ने फैसला देकर हम लोगों से कुरान को भी छीन लिया। फिर कुरान से कुछ आयतें निकालने की बात की जाने लगी। आज देखो हमारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार दिए गए। ये सब क्या है? ये हमारे अमाल का बतावा है। हम लोग दीन से दूर होते जा रहे हैं तो गैर समझ रहे हैं कि इनको तो दीन की परवाह नहीं, आस्ता आस्ता सब चीजें निकालो। जब ये मस्जिदों से दूर हो जाएंगे, जब मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, मदरसे खत्म हो जाएंगे, इनके उलमा को जेल में बंद करके उलमा का इल्म भी वहां जाया कर दिया जाएगा, तब मुसलमानों को क्या करना है खत्म करने के लिए? जब अंग्रेज इस हिंदुस्तान में आए थे उस वक्त इस्लामी सल्तनत थी, तो अंग्रेज ने एक फार्मूला हिंदुस्तान में अपनाया था कि लड़ाओ और हुकूमत करो, और दूसरा फार्मूला ये था कि किसी तौर पर भी मुसलमानों के दिल से उनके रसूल की मोहब्बत खत्म कर दो। जब इनके दिल से इश्क रसूल खत्म हो जाएगा तो मुसलमान किसी काम का नहीं रहेगा, उस वक्त मुसलमान को कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हों, हमारी मस्जिदें आबाद हों, तो आप दीन से जुड़े रहें, मसाजिद से जुड़े रहें, उलमा से जुड़े रहें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हमारी नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हम सबको दीन इस्लाम की